السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص وقال اللہ تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج میں آپ کو اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے یہ موسم جو اس وقت چل رہا ہے، جس کو سردی کا موسم کہا جاتا ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا خاص ہدایات ہیں، اور سردی کا موسم سرما کا ملت اسلامیہ کے نام کیا تحفہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج سب سے پہلے آپ اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ دین اسلام ہمارے لیے سراپا خیر ہے، دین اسلام ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، دین اسلام ہماری ہر مشکل اور ہر مسئلے، ہر درد و کرب بے چینی سے نکلنے کی، مشکل سے نکلنے کی راہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور ہماری ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور شریعت اسلامیہ اور جناب رسول اللہ کی تعلیمات اور احادیث کی خصوصیت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس کے لیے جو ہے پیش کیا ہے، اور ہمارے لیے جناب رسول اللہ کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ آج مجھے جب احادیث رسول اللہ پر اس حیثیت سے نگاہ ڈالی تو بہت تعجب ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے جہاں ہر نقل و حرکت کے لحاظ سے ہے، اسی کے ساتھ ساتھ موسم کے لحاظ سے بھی اللہ نے نبی کی تعلیمات میں ہمارے لیے باقاعدہ گویا کہ روحانی تحفے اور اللہ کی ذات تک پہنچنے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے عجیب رہنمائی موجود ہے۔ اس حیثیت سے جب احادیث رسول اللہ پر طائرانہ نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں 4 اعمال کی تاکید اور 4 اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک عجیب موقع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ موسم سرما میں آدمی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ 4 اعمال کو کر سکتا ہے۔ نمبر 1، روزے کا رکھنا۔ روزہ اللہ کے تقرب کا کیسا ذریعہ ہے؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا خود اللہ کی ذات عالیہ عطا فرمائیں گے، اور یہ سراپا اخلاص ہی کا مظہر ہے۔ اور روزہ رکھنے کی کیسی عجیب رہبری اللہ کے نبی نے موسم سرما میں فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھنڈک کا موسم نیکیوں کا سیزن ہے جس میں آدمی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سنن ترمذی میں 797 نمبر حدیث موجود ہے۔ نمبر 2، عمل نماز تہجد۔ تہجد اور شب بیداری نیک بندوں کا شیوا ہے، اور یہ VIP اللہ کی ذات سے ملاقات ہے۔ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا کیا اللہ نے، کیا معاملہ؟ فرمایا کہا ساری تحقیقات، سارے نظام، سارا علم ایک طرف رکھا، ما نفعنا بها الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل، وہی چند رکعتیں کام آئی جو تنہائیوں میں ہم تہجد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ تہجد ادا کر لیتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور نمبر 3، عمل وضو کے ذریعے گناہوں کی معافی۔ حدیث شریف میں فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے درجات بلند کر دے، گناہوں کا صفایا ہو جائے اعضاء سے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ، سردی کی مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، اس کے ذریعے سے بھی تم جو ہے وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ صحیح مسلم کی 610 نمبر حدیث موجود ہے۔ اور نمبر 4، صدقہ اور خیرات۔ اس میں آدمی غریب لوگ جو موسم میں ٹھنڈک میں تھٹرتے رہتے ہیں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے، ان کے کھانے کا انتظام کرے۔ المعجم الاوسط للطبرانی کی یہ حدیث نمبر 5081 موجود ہے۔ یہ گویا کہ 4 اعمال ہمیں ملے۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 نماز تہجد، نمبر 2 وضو کے ذریعے گناہوں کی معافی، اور نمبر 4 صدقہ و خیرات۔ ان 4 اعمال کی ناظرین اور سامعین اور خواتین، اللہ اکبر، کیسا نبی نے ہماری رہبری فرمائی۔ اس
لیے آج اس تقریر کا خلاصہ سمجھ لیجئے، اس سردی کے موسم کو، موسم سرما کو نیکیوں کا سیزن بنا لیجئے، سردیوں کی لمبی راتوں کو غنیمت جانیے، تہجد پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کیجئے، اور موسم ٹھنڈک کا جو یہ مختصر دورانیہ ہے، ان دنوں میں ماہ رمضان کے قضا روزے رکھیے۔ پیر و جمعرات میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ایام بیس کے مسنون روزے رکھنے کی کوشش کیجیے، صحت اور تندرستی کی قدر کیجیے، مسجدوں کی طرف قدم بڑھائیے، اعمال صالحہ کی کثرت کیجیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے فقراء اور مساکین، یتیموں اور بیواؤں کے لیے گرم ملبوسات اور کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ اور ناظرین، سامعین اور میری مائیں بہنوں، آج سے یہ طے کیجیے کہ سردی کے موسم میں اپنی جسمانی صحت کو بھی بنانے کا اہتمام کیجیے، بڑھیا اچھے بنے ہوئے گاجر کے حلوے کھائیے، اور بہترین جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا کسی ماہر حکیم سے معلوم کر جو ہے ان کا جو ہے خوب استعمال کیجیے، کافی پیجیے، اور خوب انڈے کھائیے، گھی کھائیے، خوب اللہ کی نعمتوں کو کھائیے، تاکہ اس وقت کی صحت بنی ہوئی آپ کو پورے سال کارآمد ہو سکے، اور پورے سال جو ہے ہم اللہ کی عبادت پر قادر ہو سکیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمت اس سردی کے موسم میں کھائیے، چونکہ اس وقت کا کھایا ہوا پورے سال تقویت کا باعث ہے، اور اس نیت سے کھائیے، اے اللہ میں زیادہ سے زیادہ تاکہ تیری عبادت کر سکوں۔ یہ میں نے آپ کو جسمانی بھی اور روحانی بھی دونوں تحفے پیش کر دیے، اور جسمانی تحفہ اس لیے پیش کیا، نبی نے فرمایا طاقتور مومن ایمان والا جو ہے وہ بہتر ہے کمزور ایمان والے کے مقابلے میں، اس لیے صحت بھی اہتمام کیجیے، اپنی روحانیت کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔